سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا لاک ڈاؤن سے 10 لاکھ ادارے بند، جبکہ 1 کروڑ 80 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں، 7 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ دنیا میں کرونا وبا جتنی مہلک ہے، پاکستان میں اتنی مہلک نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں کرونا سے زیادہ لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ٹریفک کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک مہینے میں اوسطاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں، لیکن ہم ٹریفک پھر بھی الاؤ کرتے ہیں، گاڑی سڑک پر پھر بھی چلتی ہے۔ 9 مئی سے پہلے ہم NCC کی میٹنگ وزیر اعظم کال کریں گے اور وہاں پر فیصلے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہاں پر، جو اس خطے میں جو ممالک ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی کہ جتنی یہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہوئی ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے کیلکولیشنز کی ہیں، جو انہوں نے اعداد و شمار بنائے ہیں، کم سے کم 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے، یہ کورونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں۔ یہ اب بات صرف کوئی حکومت کے محصولات کی نہیں ہو رہی، ہم 2 کروڑ انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کی انسانی زندگی کے اوپر اثر کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پائیڈ نے ہی جو کیلکولیشن کی بے روزگاری کے اوپر کہ روزگار میں کتنا اثر پڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کرونا سے بڑھتی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں کہا کہ سندھ حکومت فوری اقدامات نہ اٹھاتی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی تھی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دنیا زندگیاں محفوظ بنانے کے سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف کر رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت کرونا کی بجائے سندھ حکومت سے لڑنے میں مصروف ہے۔ بلاول بھٹو نے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہمارے حقیقی ہیروز ہیں۔ کرونا وائرس سے زندگیاں بچانے والے طبی عملے کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کرونا سے بڑھتی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ملکی معیشت طویل لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا سمیت بھوک سے بھی لڑائی کرنی ہے۔ وزیر اعظم تمام تر صورتحال کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 محاذوں پہ لڑائی لڑنی ہے، ایک کرونا کے محاذ پہ لڑائی لڑنی ہے تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں، اور دوسری بھوک کے خلاف لڑائی لڑنی ہے کہ وہ بھی غربت اور بھوک بھی لوگوں کو آج آپ دیکھیں جب آپ اس طبقے سے ملتے ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے۔ میں کل ملتان میں تھا، مجھے بہت سے تاجر تنظیموں کے لوگ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں آٹا چینی چوری سے توجہ ہٹانے کے لیے 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا۔ اصل مسئلہ 18ویں ترمیم نہیں، نااہلی اور نالائقی ہے۔ PTI حکومت کی انتقام کی سیاست کی یہ منصوبہ بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جتنی اضافی رقم درکار ہوگی وہ عمران خان اور نیب کے ان لوگوں سے ریکور کی جائے گی جنہوں نے یہ جھوٹا کیس بنا کر اس مقررہ کیا۔ زکوٰۃ فنڈ سے ایک حد تک تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ فنڈ سے غیر مناسب انتظامی اخراجات نہیں کیے جانے چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی رائے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ عدالت نے کرونا از خود نوٹس کیس میں رائے طلب کی تھی۔ شرعی لحاظ سے زکوٰۃ فنڈ سے ایک حد تک تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، مگر تنخواہ کی ادائیگی سے زکوٰۃ کی تقسیم کا اصل مقصد نظر انداز نہ ہو۔ زکوٰۃ کے فنڈ سے غیر مناسب انتظامی اخراجات نہیں کرنے چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے تنخواہ اور دیگر انتظامات کے لیے زکوٰۃ فنڈ کے استعمال سے متعلق شرعی رائے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ سندھ حکومت نے بھی زکوٰۃ اور بیت المال سے متعلق تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ کا 23.71% سندھ کو ملتا ہے۔ 2019-20 میں سندھ کو 2041.1 ملین روپے زکوٰۃ فنڈ اکٹھا ہوا۔ رواں برس 1200 ملین گزارہ الاؤنس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ دینی مدارس،
ہیلتھ کیئر، سوشل ویلفیئر اور غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے 203 ملین مختص ہیں، جبکہ زکوٰۃ فنڈ سے زکوٰۃ عملے کے 817 افراد کی تنخواہوں پر 185.9 ملین روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت نے رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ سندھ میں روزانہ 4170 کرونا وائرس ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کرونا وائرس کے باعث کراچی کی 11 یونین کونسل کو سیل کیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن نہ کیا جاتا تو مزید کیسز بڑھنے کا خدشہ تھا۔ خیبر پختونخوا اور حکومت پنجاب نے بھی کرونا انتظامات سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں۔ امانت کشوری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں شہریوں نے کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کے سپاہیوں، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف سے اظہار یکجہتی کا انوکھا اظہار کیا۔ اسی بارے میں کراچی سے مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قوم کے مسیحا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو قوم کا سلام۔ ڈاکٹرز، نرس اور پیرامیڈیکل اسٹاف سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی ہل پارک پر بلند مقام پر بلدیہ عظمیٰ اور VIP فلیگ نامی کمپنی کی جانب سے سفید پرچم لہرایا گیا۔ میڈیکل کا اسٹاف ہے، پیرامیڈکس ہیں، OT ٹیکنیشینز ہیں، وہ تمام عملہ جو طب کے شعبے سے وابستہ ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کی سولیڈارٹی کے لیے ہم نے یہ سفید جھنڈا لہرایا ہے کڈنی ہل کے اوپر۔ تو یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور کراچی کے شہریوں کی طرف سے ان تمام لوگوں کا جو کہ طب کے شعبے سے میں کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کا ایک اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ VIP فلیگ کمپنی کے مالک شیخ نثار کا کہنا تھا کہ سفید پرچم سے ڈاکٹر اور طبی عملے کی حوصلہ افزائی اور اس جنگ میں شہید ڈاکٹرز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لہرایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت جو ایک آئیڈیا آیا ہے کہ جو ہمارے یہاں اس وقت کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے فرنٹ لائن کے اوپر جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان کو فرنٹ لائن کے اوپر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ سفید جھنڈا بنایا ہے یہاں پر۔ اس پرچم کو لاک ڈاؤن کے سبب بنا کسی تقریب کے سادگی سے ہل پارک پر لہرا کر قوم کے ہیروز کو سلام اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرامین احمد عباس کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف برطانیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا کے ہر ملک کو متاثر کیا، مشکل اوقات میں دوستوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ برطانیہ اور پاکستان کے مابین گہرے تعلقات سے بہتر بین الاقوامی دوستی کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ برطانیہ اس مرض کو روکنے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے اپنے بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف برطانیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا کے ہر ملک کو متاثر کیا ہے، مشکل اوقات میں دوستوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین گہرے تعلقات سے بہتر بین الاقوامی دوستی کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ برطانیہ اس مرض کو روکنے اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے کراچی سے کیے گئے کئی وعدے وفا نہ ہو سکے۔ شہر کاد کی متعدد وفاقی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 ماہ بعد بھی ایک پائی جاری نہ ہو سکی۔ اسی بارے میں وقاص عظیم رپورٹ کریں گے۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران کراچی کے کئی وفاقی ترقیاتی اسکیموں کے لیے ایک پائی بھی جاری نہ ہو سکی۔ وزارت منصوبہ بندی کی دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ جولائی تا اپریل کے دوران وزیر اعظم سندھ پروگرام کے لیے کوئی فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ اس منصوبے کے لیے رواں مالی سال 4 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی سال جولائی تا اپریل کے دوران گریٹر کراچی واٹر سپلائی منصوبے کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں ہوئے، جبکہ رواں مالی سال گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 10 ماہ میں کراچی گرین لائن بس آپریشن منصوبے کے لیے بھی ایک پائی جاری نہیں کی گئی۔ اس منصوبے کے لیے رواں مالی سال 4 ارب 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جبکہ جینا ایونیو M9 فلائی اوور کے تعمیر کا منصوبہ بھی تاحال فنڈ سے محروم ہے۔ تاہم کراچی کے سخی حسن فلائی اوور، منگو پیر روڈ اور نشتر روڈ کے تعمیر نو کے منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ شہباز شریف کو کل پھر نیب لاہور میں طلب کیا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ شہباز شریف کو دوپہر 12 بجے مطلوبہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے بھی شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا، تاہم ان کی جانب سے ان کے وکلاء نے جواب جمع کرایا تھا۔ نیب لاہور میں ایک بار پھر سے ان کی طلبی ہوئی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ شہباز شریف کو دوپہر 12 بجے مطلوبہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، کئی جگہ ژالہ باری بھی ہوئی۔ پنجاب میں کئی مقامات پر بارش سے گندم اور چنے کی فصل کو نقصان پہنچا۔ سوات کے علاقے مینگورہ میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔
सियालकोट, पसरूर, हाफिजाबाद, नौशहरा, विरका, खानका डोगरा, झंड, चौबारा और दीगर जगहों पर तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बलूचिस्तान में कला समेत कई जगह पर बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में तूफानी बारिशों और यालाबारी से किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। गंदम, चना और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बच जाने वाली गंदम में फी एकड़ पैदावार में वाज़े कमी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मंगोरा में शदीद बारिशों से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। कई घंटे तक बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में बुध तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। घोटकी में टिड्डी दल के काफिलों ने शहरी आबादी का रुख कर लिया। लाखों की तादाद में टिड्डी दल हमलावर हो गई। टिड्डी दल ने फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। घोटकी में टिड्डी दल के काफिलों ने अब शहरी आबादी का रुख कर लिया है और लाखों की तादाद में टिड्डी दल यहां पर पहुंची हैं, हमलावर हो गई। टिड्डी दल ने फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों को शदीद परेशानी का भी सामना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले के वक्त एक बार फिर वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लापता हैं। गुज़िश्ता बरस बावजूद हमारी मुतादिद दरख्वास्तों के सूबों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। वफाकी हुकूमत फिर नाकाम हुई तो टिड्डी दल के हमले की सूरत में एक और सानहा जन्म ले सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले के वक्त एक बार फिर वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लापता हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला ने सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मरहला वार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। इस मौके पर गौहर एजाज का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हकीकी मानों में वसीम अकरम प्लस साबित हुए हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है, जिसमें सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर आला ने सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत मौशी थिंक टैंक का अहम इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना वायरस के मौशी असरात पर काबू पाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई हैं। थिंक टैंक ने शॉर्ट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोशल सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों के लिए तजावीज़ पेश की हैं। थिंक टैंक ने कम लागत के हाउसिंग मनसूबों की तजावीज़ भी पेश की हैं। वजारत ख़जाना के मुताबिक थिंक टैंक ने सेल्स टैक्स में तब्दीली की सिफारिशात FPR के सामने रखने का फैसला किया। टैक्स तजावीज़ को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत मौशी थिंक टैंक का ये अहम इजलास हुआ है। और आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों का एहतजाजी धरना जारी है। धरने में मुल्क भर से सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं, जिसमें आज़ादी सहाफ़त के हक़ में नारेबाजी भी की जा रही है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों का एहतजाजी धरना जारी है। इस धरने में मुल्क भर से सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल बेग, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर ही मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर अपने मुतालबात के हक़ में सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि मंगल को मुज़ाकरात में कोशिश करेंगे कि मसाइल तमाम हल हो जाए और ईद से कबल जो है खुशी की उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, जो साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब भी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, आज का वैसे तो आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त है, इसके हवाले से PFJ की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में जो है यौम मुतालबात मनाया जा रहा है। यहाँ RIJ ने आज इस पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया। हमारे 7 मुतालबात थे जो मुख्तलिफ किस्म के थे। एक तो हमारा मुतालबा वो थे जो कि कोरोना से पहले जो मुआशी सूरत हाल थी कि अखबारात में 8-8 माह से तनख्वाहें नहीं हैं, चैनल में 2-2, 3-3 माह से तनख्वाहें नहीं हैं, कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म हुकूमत बनाए कि जो इन्होंने TV चैनल्स के वाजिबात अदा करने हैं, अखबारात के अदा करने हैं, वो अदा करें, ताकि वो पैसे जो हैं वो जो वर्कर हैं उनको तनख्वाह की सूरत में अदा हो सके। शिबली फराज साहब उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती कह लें
یا بدقسمتی کہہ لیں کہ میں وزیر ہوں، لیکن میں اصل میں آپ کا وکیل ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مطالبات پورے ہوں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں آپ کی وکالت کروں گا، صحافیوں کی وکالت کروں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مطالبات جو ہیں منظور نہیں ہوتے تو وہ خود اس دھرنے میں جو ہے شرکت کریں گے۔ بلال بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کرونا وائرس کا شکار اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے اسد کیسر سے ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ انہوں نے اسد کیسر اور ان کے اہل خانہ کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ باکسنگ سکینڈل کے معاملے پر سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز بھی میدان میں آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ 99 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ فکس تھا۔ وسیم اکرم پر پابندی لگا دی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا میچ 99 ورلڈ کپ میں ہوا ہے، اس میں یہ سارا فکسنگ وسیم اکرم کیپٹن تھا، اور مجھے خبر ملی کہ یہ میچ فکس ہو گیا ہے تو میں نورتھمپٹن گراؤنڈ گیا، موہت شاہ میرے ساتھ تھا، اور وہاں پہ میں نے جا کے وسیم اکرم کو گراؤنڈ میں جو پریکٹس کر رہے تھے میچ سے پہلے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ میچ ہر صورت جیتنا ہے، اور خبریں نکلی ہوئی ہیں کہ ڈاؤٹ فل ہے اور پوری گراؤنڈ میں مشہور ہو چکا ہے کہ میچ فکس ہے۔ تو اس نے کہا نہیں کپتان جی ہم میچ جیتیں گے، اور شعیب اختر بھی وہاں پھر آیا، اور شعیب اختر کو میں نے کہا کہ 5-6 وکٹیں ضرور لینا اس میچ میں، گولڈن چانس ہے، تمہارا کمزور ٹیم ہے بنگلہ دیش۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلا اور جسٹس قیوم صاحب کے سامنے میں نے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر علی باکس جو چیف ایگزیکٹو تھے ساؤتھ افریقن، اس نے بھی بیانات دیے کہ 2 میچ فکس ہیں، ایک پاکستان انڈیا اور اس سے پہلے پاکستان بنگلہ دیش کا۔ تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کے بعد ایک تیسرا میچ جو فائنل تھا پاکستان اگینسٹ آسٹریلیا، وہ بھی فکس تھا۔